السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ سورۃ الذاریات کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ اس میں 3 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری جو ایام تھے ان میں کچھ معمولات رمضان کی وجہ سے درس میں تعطل آ گیا تھا، تو الحمدللہ آج ہم دوبارہ سورۃ الذاریات سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کلام مقدس کی تاثیر ہمیں عطا فرمائیں، اور اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، آیات مقدسہ کے جو اہداف اور مقاصد ہیں اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائے ہیں، ہمیں اس کا شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اس سے پہلے سورہ قاف کا جب آغاز ہوا تھا تو 2-3 باتیں عرض کی تھیں، اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ سورۃ قاف سے سورتوں کا ایک نیا سیٹ شروع ہو رہا تھا، جس کا وہاں پہ اظہار ہوا تھا۔ سورہ قاف سے سورہ مدثر تک یہ وہ صورتیں ہیں جس میں قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی اہمیت اور ان کی بنیاد پر دین کے غلبے کا پروگرام۔ اصل چیز تو دین کا غلبہ ہے۔ اب وہ غلبہ جو دین کا ہونا ہے، اس کے مقاصد و اہداف کیا ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ سوسائٹی پر جو اس اثرات اس کے مرتب ہوں گے وہ کیا ہیں، وہ اللہ نے ان کی وضاحت فرمائی۔ پھر سورۃ الحدید تک وہ قرآن پاک کی جو عظمت ہے، اس کی حقانیت ہے، اس کو مزید نکھار پیدا کیا، اور جس میں اللہ کی جو تجلی ہے، جیسے تجلی طور نازل ہوئی تھی، تو یہ جو تجلی ہے یہ تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک کی شکل میں ہے، یہی اس کی عظمت ہے۔ اب اس تجلی کو غالب تو ہونا چاہیے، اور غلبہ کیسے ہوگا؟ جب اس کا سسٹم ہوگا۔ اللہ کی بالادستی میرے عزیزو یاد رکھیے، یہ محض بیانیے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اور وہ سسٹم نظام حیات، پوری زندگی کے جو شعبہ جات ہیں ان پر محیط ہے۔ وہ انفرادی شعبہ ہو، اجتماعی ہو، وہ قومی ہو، بین الاقوامی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، تمام تر شعبہ جات میں
نظام ہے حیات میں اللہ کی بالادستی، یہ ہے تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ۔ اور پھر سورۃ الحدید سے مسبحات سبعہ شروع ہوں گی، جس میں اسی تجلی، اسی سچی رہنمائی کی بنیاد پر جماعت سازی ہے، جماعت سازی کا طریقہ کار، اور پھر جو قومی اور بین الاقوامی انقلابات آئیں گے ان کا فہم اور شعور، اور اسی کے تناظر میں جو بڑا انقلاب قیامت آنے والی ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ تو آج کی سورۃ الزاریات میں والزاریات ذروا، یہ واو قسمیہ ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت جب کو اہم چیز ارشاد فرماتے ہیں تو وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ اصل میں یہ ساری جو ترتیب ہے یہ انسانی ذہنوں کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کی اہمیت ہو تو اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اس ماحول کے پیش نظر اللہ رب العزت بھی اہم چیزوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ والزاریات ذروا، قسم ہے زاریات ان ہواؤں کی، ذروا جو بکھیرتی ہیں اڑا کر، فالحاملات وقرا پھر اٹھانے والی ہیں بوجھ کو، بوجھ کو اٹھانے والیاں ہیں، فالجاریات یسرا پھر چلنے والی ہیں یسرا نرمی سے، فالمقسمات امرا پھر بانٹنے والیاں اللہ کے حکم سے۔ یہ جو چار یہاں الفاظ ہیں، زاریات، حاملات، جاریات، مقسمات، مفسرین نے ان کی مختلف انداز میں وضاحت کی ہے۔ زاریات ہواؤں کو کہتے ہیں، حاملات بادلوں کو کہتے ہیں، جاریات ستارے، مقسمات فرشتے۔ حضرت علی، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام سے مختلف یہ تراجم منقول ہیں۔ مجموعی طور پہ ہم مختصر وقت میں وہی عرض کر رہے ہیں جس میں مشترک چیزیں ہیں۔ تو زاریات یہ ہوائیں ہیں، حاملات بادل ہیں، جاریات یہ کشتیاں ہیں، یہ بھی مراد ہے، اور ستارے بھی مراد ہیں، اور مقسمات فرشتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی کائنات کا جائزہ لیں، اللہ نے پوری کائنات تخلیق کی ہے، تو یہ زاریات ہوائیں جو چلتی ہیں، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ہر چیز کو، تیز ہوائیں آپ نے دیکھی ہیں، وہ ہر چیز کو اڑا کے لے جاتی ہیں، بڑی شدت ہوتی ہے اس میں۔ اگر ہم دنیا کے نظام کی ترتیب دیکھیں جو مالائے سافل کی ترتیب ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو انسانی نظام تشکیل دیے ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور دنیا کا نظام انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تشکیل دیا ہے۔ اب دنیا کے نظام کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں زاریات سے مراد وہ جماعتیں ہیں۔ ایک طرف زاریات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مالا اعلیٰ کے ہیں، دوسری طرف دنیا میں وہ جماعتیں ہیں جو غلط نظاموں کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں، ظلم کے نظاموں کو، باطل نظاموں کو۔ پیچھے اس کی تفصیلات کافی گزری ہیں مختلف انداز میں۔ وہ فکر اور فلسفہ جس میں شرک ہے،
وہ فکر اور فلسفہ جس میں ظلم ہے وہ سچی جماعتیں جو حزب اللہ ہیں وہ ہوا کی طرح اس کو اڑا دیتی ہیں۔ اسی طرح فالحاملات وقرا، وہ سچی جماعتیں جو ہیں بڑے بڑے بوجھ اٹھاتی ہیں، مصیبتوں کا مقابلہ کرتی ہیں، ان پہ پریشانیاں بھی آتی ہیں لیکن وہ مقابلہ کرتی ہیں۔ اسی طرح فالجاریات یسرا، وہ جو نظام تشکیل دیتی ہیں وہ آسانی پر مبنی ہوتا ہے۔ فالمقسمات امرا، جو اللہ رب العزت نے مالائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں اگر وہ مراد لیں تو اللہ کے حکم سے جو اللہ نے ان کے لیے تقسیم کار طے کیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ اور سچی جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ سیاسی نظام قائم کرتی ہیں جس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ امر کا لفظ پہلے بھی یہ گزارش کیا تھا، یہ حکم میں آتا ہے اور سیاسی تنفیذ کے اعتبار سے آتا ہے۔ تو فالمقسمات امرا، وہ سچی جماعتیں اللہ کی نمائندہ ہو کر اللہ کے حکم کو نافذ کرتی ہیں، اس کی ترتیب و تشکیل کرتی ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم نافذ نہ ہو وہ امر نہیں ہو سکتا۔ تو امر کا مطلب تو حکم ہے، اور حکم اس وقت ہوتا ہے جب نافذ ہو۔ ہواؤں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں بیانیہ، وہ حکم نہیں ہوتا، وہ تو ایک فکر اور فلسفہ ہوتا ہے۔ انما توعدون لصادق، اللہ رب العزت نے ان حروف مشبہ بالفعل، یہ تاکیدی لفظ ہے، یہاں سے ارشاد فرمایا انما، یقیناً، یعنی پکی بات یہ ہے، توعدون، جو وعدہ کیا ہے تم سے، لصادق، البتہ سچا ہے۔ یہ ساری گفتگو ارشاد فرمانے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ کیا وعدہ؟ دنیا میں کامیابی کا وعدہ، آخرت میں کامیابی کا وعدہ، دنیا میں انقلابات کا وعدہ، اور پھر وہ یوم الدین، روز جزا جو آ کر رہے گا وہ ٹل نہیں سکتا، اس کا وعدہ، یہ سچا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، انسانیت کو پیدا کیا ہے، اس کی ترقی بھی اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے، اللہ رب العزت کی جو رضا ہے، وہ اس کائنات کی ترقی میں ہے، وہ انسان کی روحانی، جسمانی، ذہنی، نفسی ترقی کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ وہ دن آ کے رہنا ہے جس دن حساب کتاب ہوگا۔ دنیا میں انقلاب آئے گا تو یوم احتساب ہوگا، بڑے بڑے جو متکبرین ہیں ان کا حساب ہو جائے گا، حزب اللہ سچی جماعت غالب آئے گی، اور پھر آخرت میں اللہ ان کا حساب لے گا۔ انما توعدون لصادق، وہ دن آ کے رہے گا، وہ سچا اللہ کا وعدہ ہے، کبھی نہیں ٹلے گا۔ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں ترقیات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔